اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یسقون من رحیق مختوم سے خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی سورہ مطففین آیت نمبر 25 الرحیق المختوم کتاب کا نام ہے اور اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری سیرت نبی پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور سیرت نبی پر یہ ایک بہت ہی جامع کتاب ہے یہ ہم انشاءاللہ آج سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو شروع میں مصنف کا تعارف ہی ہے تو ہم جدھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں جہاں سے عرب محلے وقور قوم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتور سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کے عرب اقوام اور ان کے نشوونما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان کے حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ عرب کا محل وقوع۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی اماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب قومیں مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ پہلی، عرب باحدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، قسم، جدیس، مالکہ وغیرہ۔ دوسری، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشرب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ تیسری، عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ الف، حمیت، جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، خزاع اور سباسک ہیں۔ با، کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، طی، مزہج، کندہ، لخم،
جزام، ازد، ازد اوس، خزرج اور اولاد جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں انہیں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عرم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات اپنے دباؤ غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور ہنگیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا، لیکن ہنگیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ یہاں تک ہی ہے ہمارا سبق، انشاءاللہ کل یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔